BSO سے ہے. BSO بیسکلی ایک ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل NGO ہے اور UK بیسڈ ہے. پاکستان میں 1980 کی دہائی سے یہ کام کر رہا ہے اور جو ہمارا کام ہے بیسکلی ہم والنٹیئر ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہم والنٹیئرزم کے تھرو جو ہے وہ پاکستان میں مختلف ڈیولپمنٹ ایشوز سے کام کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی پاور کو پہ کیپٹلائز کرتے ہوئے جو ان کے مسائل ہیں ان کے سوشل ایشوز ہیں ان کا حل تلاش کریں. جو ہمارا والنٹیئرزم کا اپروچ ہے ہم اسے والنٹیئرنگ فار ڈیولپمنٹ کے اپروچ کہتے ہیں اور اس کے تھرو ہم جو ہے وہ اس میں ہم انٹرنیشنل والنٹیئرز, لوکل والنٹیئرز اور نیشنل والنٹیئرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. ہم آج جو بیسکلی یہاں پہ پریس بریفنگ کا مقصد ہے اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ سب کے ساتھ آ کے یہاں پہ بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا جو بنیادی وجہ ہے. ایک تو ہم کافی عرصے سے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے روکنے دیں کہ BSO جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کہ اپنے پارٹنر اداروں کے ساتھ جس میں کہ ترقی فاؤنڈیشن ہے, ورلڈ آرگنائزیشن ہے اور بہت سے ادارے جن کے تھرو ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں بلوچستان میں. ہم بیسکلی 3 میجر ہمارے ایریاز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں. تو ابھی ہم فی الحال بلوچستان کی کوئٹہ اور شاپی ڈسٹرکٹ کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. جو دوسرا میجر مقصد ہے ہمارا آج کا یہاں آنے کی وجہ سے کا وہ یہ ہے کہ ہم یوتھ والنٹیئرزم کے اوپر بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. اور جب میں یوتھ والنٹیئرزم کی بات کرتی ہوں تو وہ اس میں میرے ساتھ یہاں پہ کچھ چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے کوشش کی ہے کہ آج یہاں بلاؤں اور ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی بھی بات کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنا کام آلریڈی ہو رہا ہے اور کتنے کام کرنے کی مزید ضرورت ہے. حکومت بلوچستان جو ہے وہ اس وقت ایک یوتھ والنٹیئر کی پالیسی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ شاید جلد ہی جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پالیسی ہے وہ پالیسی کنسلٹیو ہو, اس کے اندر یوتھ کی شمولیت ہو, یوتھ کی اپنی آواز جو ہے وہ شامل ہو, یوتھ خود بتائے کہ ان کو کن چیزوں کی کن مسائل کا سامنا ہے اور کن چیزوں کے اوپر اس پالیسی کا فوکس ہونا چاہیے. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میرا تعلق ایک والنٹری ادارے سے ہے اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی پاپولیشن تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ یوتھ ہیں. تو ہم ایک ینگسٹ کنٹری ہیں اس ٹائم پہ اور اگر ہم اپنی یوتھ کی انیشیٹوز پلان کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھیں گے یا یوتھ کی پالیسیز کو پرائرٹیز نہیں دیں گے تو وہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مطلب ڈیزاسٹر کی شامل ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کے اوپر اسپیشلی کام کیا جائے, اس کے اوپر ریسورسز جو ہیں وہ جنریٹ کیا جائیں اور ایک والنٹری ادارے سے تعلق رکھتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو یوتھ کی پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر والنٹیئرزم جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جائے. کیونکہ یوتھ جو ہے وہ ہماری اس وقت بہت انرجیٹک ہے, اس کا پوٹینشیل ہے, وہ بہت زیادہ ہمارے جو ینگ بچے ہیں بہت نالجبل بھی ہیں اور ان کے اندر بہت کچھ ہے کہ وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں. تو وہ سوسائٹی کو کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں والنٹیئرزم کے تھرو, تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی یوتھ پالیسی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. میں نے تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ادارے کے بارے میں نے بتایا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل ادارہ ہیں. 3 میجر ایریاز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہے, ایک ہیلتھ ہے اور ایک جو ہے وہ ہم لائیولیہوڈز میں کام کرتے ہیں. یوتھ امپاورمنٹ, سوشل انکلوژن اور جینڈر, کلائمیٹ چینج اور ریزیلینس یہ ہمارے کراس کٹنگ ایریاز ہیں اور وہ ہر چیز کے اندر اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ جو ہے اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ اس میں ہم ان کے اوپر ایک اسپیسیفک فوکس رکھیں کیونکہ یہ دونوں اس طرح کے گروپ ہیں جو شاید ریلیٹیولی مارجنلائز ہیں اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کی شمولیت نہیں ہوتی یوزلی. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیسے آگے لے کر آئیں اور یہ اپنے مسائل اور ایسے پلیٹ فارمس پہ بیٹھے جہاں پہ ان کے بارے میں ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو وہاں وہ خود بیٹھ کر اس فیصلہ سازی کا حصہ بنے. میں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں نے پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی. یہ جو پالیسی ہے یوتھ پالیسی یہ بہت عرصے سے اس کے اوپر کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں اور یہ تقریباً پچھلے 6-7 سالوں سے اس کے اوپر ڈسکشنز جاری ہیں. یہاں پہ بہت سارے اور ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. میں کو اکنالج بھی کرنا چاہوں گی یہاں پہ اس میں ورلڈ آرگنائزیشن فار یوتھ ڈیولپمنٹ ہے, وہ جو ہے وہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس پالیسی کے ڈرافٹ کو تیار کرنے میں. UNFPA ہے, انہوں نے بہت کام کیا ہے, UN کا ادارہ ہے.
اور بھی بہت سے ادارے ہیں جن کا اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے، اور اب یہ پالیسی ایک اپروول کے پروسیس میں جاری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. آج کا جو ینگ بچہ ہے، جس ڈیجیٹل دور میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے جو ریالٹیز ہیں وہ تبدیل اور چینج ہو چکی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو کنسلٹ کیا جائے آج کے اس پالیسی کے حصے کے اندر، بننے کے پروسیس کے اندر، اور یوتھ کی اپنی آوازیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے. تو ہم بیسکلی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا، ہم ان کو آفر بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کنسلٹیشنز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یونیورسٹیز کے میں بہت ساری یوتھ موجود ہیں جو آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ینگ بچے ہیں جو یونیورسٹی نہیں جا رہے لیکن ان کمیونٹیز میں ہم اپنے کام کے تھرو موجود ہیں. تو ہم ان کمیونٹیز کے اندر کنسلٹیشن کر سکتے ہیں کہ ایسے بچے جو کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہیں لیکن وہ رورل یوتھ ہے، وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ ہم بیسکلی ایک آفر کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ والنٹیئرزم کو اس یوتھ پالیسی کا حصہ بنایا جائے. یہ سو جو ہے وہ ایک لیڈنگ ادارہ ہے والنٹیئرزم کے اوپر. تو ہماری ایک گلوبل والنٹیئرنگ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم نے لوکلی اڈیپٹ کیا ہے پاکستان کے کانٹیکس کے حوالے سے، اور وہ ہمیں بیسکلی کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا روڈ میپ ہونا چاہیے جس پہ چلتے ہوئے ہم والنٹیئرزم کو پاکستان میں اسٹرکچرلی لے کے چل سکتے ہیں. میں ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے مطلب اپنے آپ کی تقریر کو وہ کروں گی، اور میرے ساتھ جو مزید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ آپ ان کی کچھ کہانیاں سنیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم ون بائی ون اپنے ان لوگ بچوں کے ساتھ پاس جائیں، ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا سے ہے جب وہ جہاں بات کرتے ہیں یوتھ پالیسی کی یا یوتھ کے اراؤنڈ انیشیٹو کی، تو وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ سے بھی، اور جب وہ اپنے اپنے مختلف ایریاز میں کام کر رہے ہیں تو ہم سب سے بھی وہ سپورٹ چاہیے. تو میرے ساتھ یہاں پہ میرے لیفٹ میں موجود ہیں صابرہ گل. میں بہت پراؤڈلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صابرہ گل جو ہیں وہ کراٹے انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے 6 کنٹریز کے اندر ریپرزینٹ کیا ہے آلریڈی. یہ بیٹن چیمپئن ہیں اپنی ویٹ کیٹیگری میں، اور یہ فرسٹ رینکنگ پر آتی ہیں اس وقت ورلڈ میں. سو انہوں نے بہت دفعہ پاکستان کو پراؤڈ کروایا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر. یہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی کہ بینگ اے فیمیل کس قسم کی اسٹرگلز ان کو ہوئی اس کراٹے کے اندر کہ اسپورٹس کو چننے میں، اور اسپورٹس کے اوور آل کیا حالات ہیں پاکستان میں، اور یوتھ کے لیے کتنا ضروری ہے اسپورٹس کے اندر آنا اور اپنے آپ کو پروڈکٹیولی انگیج کرنا ہے ایکٹیویٹیز کے اندر. اور اس کے علاوہ کون سی ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے جو یہ چاہیں گے کہ وہ یوتھ پالیسی میں بھی ایڈریس ہوں اور کسی جگہ کے اوپر وہ ہمارے انیشیٹوز کا بھی حصہ بنے. تو میں السلام علیکم، میرا نام صابرہ گل ہے. آئی ایم کراٹے انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ. میں پاکستان کو 6 کنٹریز میں ریپرزینٹ کیے اور انشاءاللہ آج کے بعد بھی کروں گی. تو میری بس یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ اسپورٹس میں آپ لوگوں کو آنا چاہیے، چاہے وہ ہر اسپورٹس میں، صرف کراٹے میں نہیں. اگر کراٹے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے آپ ہر اسپورٹس جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ کالج لیول، اسکول لیول، یونیورسٹی لیول تک بھی چلنا چاہیے. ہر ادارے میں اسپورٹس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب اسپورٹس جوائن کرتے ہیں تو ہم نیگیٹو چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں، ہم پازیٹیو سائڈ پہ آتے ہیں. فرسٹ ایئر میں انفیکٹ آپ کو بتاؤ کہ ہم جب اسپورٹس جوائن کرتے ہیں ہم ڈرگس جن چیزوں سے دور رہتے ہیں، چاہے میل اور فیمیل ہو، اسموکنگ ان وغیرہ سے دور رہتے ہیں. ہم اسپورٹس جوائن کرتے ہیں، ہم اس پہ اتنا ہمارا مطلب پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم صرف اسپورٹس کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا ایک فیمیل ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں فرسٹ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم اسپورٹس جوائن کرتے ہیں، کیونکہ مطلب سب کہتے ہیں ہمارے ارد گرد سارے نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکیاں اسپورٹس نہیں کرنا چاہیے، لڑکوں کو صرف آنا چاہیے. یہ لڑکیاں صرف گھر تک ہی محدود ہو، یہ لوگ گھر میں صرف بیٹھے برتن دھوئے، کھانا کھائے اور کھانا کھلائے، لیکن یہ نہیں ہے. لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں لڑکوں سے زیادہ. یہ لڑکیاں ہر لیول پر، ابھی آپ دیکھیں لڑکیاں ہر لیول پر بہت آگے ہے ماشاءاللہ. اور میرا یہی میں آپ کو سجیشن دیتی ہوں کہ آپ لوگ اسپورٹس میں آئیں، اور چاہے ایجوکیشن لیول پر ہو اسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی اسپورٹس کا پھر آگے جائے. اور دوسرا آپ لوگ بھی جوائن کریں تاکہ آپ لوگ پازیٹیو چیزوں میں آئیں.
بہت اچھی بات ہے اور اس کے اندر بہت اہم ہے کہ ہمارے حکومتی لیول کے اوپر اس طرح کے انیشیٹوز ہوں کہ اسپورٹس کو سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک چیمپئن آتا ہے اور وہ آگے جا کے گولڈ میڈل بھی آتا ہے اور ہمیں دنیا کے سامنے پراؤڈ کرتا ہے, لیکن پھر وہ اسپورٹس ہمارے یہاں سے گایا ہو جاتا ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ شاید ہماری حکومت کی اس کے اوپر ایک کوئی اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ نہیں ہے اور یہ پلیئرس بھی سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر بنے. صاحبہ نے بتایا نہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی کتنی دفعہ انہوں نے جا کے جب اپنی کراٹے چیمپئن شپ میں گئی ہیں انہوں نے خود سے اپنے آپ کو سیلف فائنینس کیا ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ہمارے بھی تو یہ ساری اس طرح کے بچے ہیں جن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے جو ہماری پالیسیاں ہیں حکومتی پالیسیاں وہ ان بچوں کو سپورٹ کریں, گائڈ کریں اور ان کو انکریج کریں تاکہ یہ اس کو ایز اے کیریئر لے کے آگے چل سکیں بجائے اس کی. جی پلیز پلیز. میرا ایک میسج ہے ٹورنامنٹ کے حوالے سے کہ پلیئرس کو فنڈنگ دیا جائے کیونکہ پلیئرس کبھی جب انٹرنیشنل ٹورس پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنی اپنے سر سے جاتے ہیں, وہ لوگ اپنے اوپر اپنے پیسہ لگاتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی بھی پلیئرس ہیں اتنے اچھے پروفیشنل ہیں ان کو گورنمنٹ فنڈ عطا کرے تاکہ وہ لوگ اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. ابھی یہاں پہ مطلب ماشاء اللہ بلوچستان میں بہت سارے ایسے پلیئرس ہیں جو کہ پاکستان کو لوگوں نے ریپرزینٹ کیا, لیکن وہ لوگ ابھی تک مطلب ایسے مطلب نیچے ان کو اوپر لے آ جائے تاکہ ہماری طرح ان کو بھی لوگ جانیں کہ وہ لوگ بھی انٹرنیشنل پاکستان کے. تو گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے کہ اسپورٹس کو پروموٹ کرے اور ان کو سپورٹ کیا جائے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ ایمن خان. یہ بیسکلی جرنلسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایشوز کے اوپر بہت زیادہ لکھی ہیں, ڈاکیومنٹریز بھی بنا چکی ہیں. میجر فوکس ان کا یہی ہے کہ یہ سوشل ایشوز کے اوپر فوکس کرتی ہیں. ایک ینگ چیمپئن ہے, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جو کہ ہمارے آج کے دور کی ایک ریالٹی ہے اس کو آگے اس پہ لے کے چل رہی ہیں ینگ لوگوں کی آواز کو. اور میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا اسٹرگلس رہی ہیں اور یہ بیسکلی کیا چاہتی ہیں کہ کس طریقے سے جو اپ کمنگ یوتھ پالیسی آ رہی ہے وہ ان جیسی بچیوں کو جو ایک نان اگر دیکھا جائے تو ایسا پیشہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. وہ کہ ابھی ہمارے بہت ساری فیمل جرنلسٹ نظر آتی ہیں لیکن ان کے جو چیلنجز ہیں ڈیفینیٹلی وہ نہیں کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایمن ہمارے ساتھ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں, ان کی کوئی ریکویسٹ ہے, کوئی ڈیمانڈ ہے پالیسی کے اندر جس کو ایڈریس ہونا چاہیے وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کی آواز جو ہے آگے تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ریسپیکٹڈ سینئرس, میرا نام ہے ایمن خان اور میں کوئٹہ میں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کام کر رہی ہوں. اٹس بین 3 ایئرس. ہمارا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ اگر آپ جرنلسٹ ہیں یو ہیو ٹو ورک ود اینی چینل اور یو ہیو ٹو بی اے رپورٹر فرسٹ. بٹ وین آئی گرو اپ میں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے ایک ڈیجیٹلائز دور آ رہا ہے اور ان 2017 جب ہمارا کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی بچی انسٹاگرام پہ یا کوئی بچی فیس بک پہ آ کے اپنا اکاؤنٹ بنائے اور اسے پبلکلی چلائے, تو اس دور سے میں نے اپنا انسٹاگرام پبلک رکھا اینڈ آئی یوز ٹو پوسٹ ڈفرینٹ ایشوز, کبھی اپنی پکچرز, کبھی ان کے ساتھ کوئی ایشو کو اٹھا کے بات کرنا. آئی اسٹارٹڈ اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی ڈگری ان میڈیا اینڈ جرنلزم. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہے. تو ہمارے جو جرنلزم کانسیپٹ ہے کہ آپ نے فیلڈ ورک ہی کرنا ہے یا آپ نے کسی اسپیسیفک چینل کے ساتھ ہی کام کرنا ہے, جو کہ بہت اچھا ہے. میرے سینئرز یہاں پہ بیٹھے ہیں جو مجھے نہیں جانتے, لیکن ہر جگہ پہ جہاں مجھے ضرورت پڑی ان کے ہیلپ کی میں نے انہیں کال کیا اور انہوں نے ہی مجھے گائیڈ کیا ہے. تو ڈیجیٹل دور کو ہم لوگ ایکسیپٹ کریں. ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک انسٹاگرام یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, اسپیشلی ٹک ٹاک. بٹ میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہیز اے کریزی آڈینس, ایک بہت وائڈ آڈینس ہے ٹک ٹاک پہ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو انٹرٹینمنٹ لے رہی ہے. تو کیوں نہ اگر ہم لوگ انہی چیزوں کو یوز کریں اپنے پروفیشن میں. ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا ہے میں کسی چینل کے
ساتھ کام کروں گی تو کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، یا تو کچھ اسپیسیفک واٹس ایپ گروپس ہوں گے جن میں وہ چیز سرکولیٹ ہوگی. بٹ آئی نو اگر میں ٹک ٹاک پہ اپنی کوئی ویڈیو دوں گی ود سم گڈ ہیش ٹیگز اینڈ سم گڈ کیپشن تو مجھے ملینس میں ویوز ملیں گی. اگر جو بات میں کسی چینل پہ کرنا چاہتی ہوں وہ میں سوشل میڈیا پہ کروں ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، میں کسی ویب سائٹ پہ پوسٹ کروں تو میری ریچ، میری آڈینس وہ ملینس میں جائے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑا ماڈرن وے کی طرف آئیں. بچے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں فار انٹرٹینمنٹ، دیٹ آئی نو، بٹ اگر ہم لوگ انہیں ایجوکیٹ کریں، ہم انہیں سکھائیں، ہم انہیں بتائیں. ایون اے ڈاکٹر کین یوز سوشل میڈیا اپنا چینل تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. مائی فرینڈ از اے سائیکالوجسٹ اینڈ وہ لاہور سے پڑھ کے آئی ہے اینڈ ناؤ شی از ورکنگ ان کوئٹہ اینڈ یو وونٹ بلیو اٹ، وہ کپل تھیراپیز کرا رہی ہے ان کوئٹہ آن لائن. تو اگر ہم لوگ سوشل میڈیا کو اچھی طریقے سے یوز کریں. پھر بات آتی ہے یوتھ. ہماری یوتھ کو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے آن اے مین اسٹریم میڈیا. میں مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتی کہ ہمارے نوجوان جو 16 ایج میں کس طرح ہوتے ہیں، پھر 17 میں کیسے ہوتے ہیں. اس کے لیے مجھے بہت اسپیسیفک ورڈس اور بہت اسپیسیفک چیزوں کا سہارا لے کہ وہ بات میں 5-2 منٹ کر لوں گی. بٹ آن سوشل میڈیا آئی کین اوپنلی سے کہ اگر ایک چھوٹی لڑکی ہے وہ 16 ایج میں ہے تو اس نے کسی لڑکے کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے. اگر ایک 18 سال کی لڑکی ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جا رہی ہے تو اسے کس کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ان تین چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرے گی. دس از دا پاور آف سوشل میڈیا. I can talk on social media about culture, about religion, about ethnicity very openly and کوئی بلیو کرے نہ کرے. ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان از ویری کنزرویٹو، بلوچستان از ویری لبرل. بلوچستان کے لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس میں نے دیکھا ہے تھرو سوشل میڈیا. کچھ ایسی ٹیبوز ہیں ہمارے جس پہ اگر ہم بات کریں تو لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں. بٹ ٹائم ٹو ٹائم جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ایک اسپیسیفک بچی اس بارے میں بات کر رہی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. دس از دا پاور آف ڈیجیٹل میڈیا. جہاں پہ آپ لوگ کو مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں فیڈ بیک ملنے میں، ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ کو ود ان سیکنڈس، ود ان منٹس اور ود ان ڈیز آپ لوگ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ آپ کی آڈینس کیا کہہ رہی ہے آپ کو. تو جب جہاں یوتھ کی بات ہوتی ہے، یوتھ کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگ کہہ دیں کہ نو سوشل میڈیا شوڈ بی بین. ٹویٹر بین ہے، ہمارے بچے یوز کر رہے ہیں. یوٹیوب کو بین رکھا گیا ہے یہاں پہ، وہاں کے لوگ یوٹیوبرز بن کے تو ہر چیز ہم لوگ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں، ہر چیز ہم لوگ بڑوں پہ چھوڑ دیں. ہاں ہر چیز، ہر بات پہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں موقع نہیں مل رہے. دس از ویری بیڈ. موقع مل رہے ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے دور، آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ گھر سے نکل کے وداؤٹ کسی سپورٹ کے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ہزاروں لوگوں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. اور جہاں پہ انہوں نے بات کی والنٹیئرزم کی، ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے بچوں کی کہ ہم لوگ والنٹیئرلی کام نہیں کریں گے. ہم نے والنٹیئرلی کام نہیں کرنا، ہم ڈگری لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم 17 گریڈ کے کورس میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اس طریقے سے لرننگ نہیں ہوگی بچے کی. I started working voluntarily when I was doing FSC. اور voluntarily میں نے کام کیا ہے، ہوسٹنگ کی میں نے ڈفرینٹ آن لائن چینل میں جا کے کام کیا. میں نے وہی سے اسکرپٹ رائٹنگ سیکھی، میں نے وہی سے بولنا سیکھا. میں نے voluntarily کراٹے بھی کیا ہے، میں نے جوڈو بھی کیا ہے، میں یوگا بھی کر چکی ہوں. اور یہ سب کچھ میں نے voluntarily کیا ہے. کسی کے پاس جا کے اگر آپ کام سیکھتے اس سے نقصان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو پھر وہی بات کہ یہ مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کریں گے، والنٹیئرزم کو ہم لوگ کیسے لے کر آئیں گے. جب ایک بچہ یونیورسٹی سے فری ہو کے کہیں بھی سی وی لے کر جائے گا تو اس کا ایک لسٹ ہوگا کہ ان ٹائم میں نے یہ کام کیا ہے. مجھے مینجمنٹ آتی ہے، میرے پاس اسپیکنگ اسکلز ہے، میں ہوسٹنگ کر چکا ہوں. کہاں پہ کیا آپ نے؟ والنٹیئرلی آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. ایون دو ایونٹ مینجمنٹ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں کہ وہ لوگ وہاں جا کے کام کریں. ضروری نہیں کہ آپ کو ہر وقت جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایز اے کیش ملے. کبھی کبھی آؤٹ پٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کام کریں، آپ کو ایکسپیرینس گین ہوتا ہے. I have done wedding photography voluntarily. I have done wedding management voluntarily. تو یہ ساری اسکلز اب میرے پاس ہیں اور مجھے میرا جب دل کرے کسی پوائنٹ پہ آ کے میں بولوں گی کہ نہیں اب میں جرنلزم ختم کری ہوں. I want to be a wedding photographer. I have skills.
आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि शादियों में लोगों को कैसे ट्रीट करना है। वहाँ पे फिर कैमरा लेके आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कैसे फील हो रहा है, वहाँ कैमरा लेके आपको बोलना होता है कि आप बहुत प्यारी लग रही है, अब ये वाला पोज लेंगे। तो ये होता है एक्सपीरियंस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वॉलंटियरिज्म को लेकर आ रहे हैं, बिकॉज हमारी यूथ का जो माइंडसेट है वो थोड़ा नवाब और खानज़ादा टाइप है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। इवन आई माई सेल्फ खानज़ादी, बचपन में मैं खुद को कहती थी कि बहुत बड़ी फैमिली से हूँ मैं, आई वोंट डू एनीथिंग, मुझे भी किसी ला के दे के मेरे कदमों में रख दे, बट इस तरह नहीं होता। वी हैव टू डू अ लॉट, बहुत सारा एफर्ट और बहुत कंसिस्टेंट रह के फिर एक ऐसा टाइम आता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सीनियर वहाँ बैठे और जिस तरह से इन्होंने हमारी वजह दिलाई है डिजिटल और डिजिटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि देखिए ये रियलिटी है अब आज के दौर में, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आपकी यूथ को पॉजिटिवली डिजिटाइजेशन की तरफ डाइवर्ट करें। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। हमने रिसेंट पास्ट में देखा जब कोविड ने हम सबको हमारे घरों में कैद किया हुआ था, तो हमने देखा कि कितने लोगों ने अपने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए, और मैं उसमें जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी खवातीन जो शायद अपने घरों से कभी नहीं निकली थी, उन्होंने ऑनलाइन ऐसे बिजनेसेस शुरू किए और ऐसी ऐसी ऑडियंस को रीच आउट किया जो शायद हम आम तौर पे जब भी हम बिजनेसेस कराने पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे तो मार्केट एक्सेस हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन मीडियम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ कि ऑनलाइन मार्केट्स को प्रमोट कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया की मार्केट्स रीच आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सबको पता है कि आजकल के ज़माने में निजी स्किल्स, ई जॉब्स, ये सारी कितनी कॉमन है, और इन सब की हमारे बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जॉब मार्केट जो है, हमारे हर साल पाकिस्तान में 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो है वो जॉब मार्केट में आ रहे हैं, और हमें पता है कि हमारी जो जॉब मार्केट है वो दिन ब दिन स्क्वीज हो रही है, क्योंकि कारोबार बंद हो रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी की प्राइसेस हैं उसकी वजह से टैक्सेस के इश्यूज हैं, तो हमें बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना है और अपने यंग बच्चों के टैलेंट को ऑनलाइन मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर भी चैनलाइज करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमारी यूथ पॉलिसी में एड्रेस होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप बच्चों के लिए ऐसी ऑनलाइन और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे ताकि आपकी बड़ा नंबर ऑफ यूथ जो है वो बेसिकली उन प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। इमन ने बात की वॉलंटियरिज्म के ऊपर, और मैंने भी जब अपनी बात शुरू की थी तो मैंने यही बोला था कि हमारा इदारा जो है वो वॉलंटियरिज्म पे काम करता है और हम उसके अराउंड काम करते हैं। इमन बड़ी अच्छी बात की कि देखिए वॉलंटियरिज्म जो है वो शायद आपको उस तरह का फौरी तौर पे कैशबैक गारंटी नहीं देता, आपको उस तरह का शायद फौरी तौर पे एक लिए जॉब नहीं मिल जाती, लेकिन जो एक आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, जो आप अपनी कम्युनिटी को वापस दे रहे होते हैं, अपने मसाइल और सोशल इश्यूज को हल करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, वो शायद उस मनी या मॉनेटरी बेनिफिट से बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हिरा के पास मैं भी आती हूँ। हिरा बेसिकली एग्जाम्पल है हमारे वॉलंटियरिज्म के अप्रोच की, कि हम बेसिकली वॉलंटियर्स के साथ किस तरीके से ऑन ग्राउंड काम करते हैं। हम कम्युनिटी के अंदर से वॉलंटियर्स उठाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको उनकी कम्युनिटी के मसाइल हल करने में लगा देते हैं। तो हिरा जो है वो बेसिकली हमारी एक वॉलंटियर टीचर है। इन्होंने अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे के आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा थे, रेफ्यूजी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने कम्युनिटी स्कूल ओपन किया है, वहाँ पे ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को दोबारा ले जाके गवर्नमेंट स्कूल में मेन स्ट्रीम भी कर रहे हैं। और ये वैसे भी और बहुत सारे काम करेंगे, खुद बताएंगे कि कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी परवीन के पास। परवीन मक्सी जो है बेसिकली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये हमारी पार्टनर इदारा है थेरेपी फाउंडेशन, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो सारा काम करवा रही हैं यहाँ पे वॉलंटियरिज्म के थ्रू। बेसिकली थेरेपी फाउंडेशन हमारा इसमें पार्टनर इदारा है और यही यहाँ से वॉलंटियर सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं और फिर उसके बाद उनको आगे भी सपोर्ट देते हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि परवीन थोड़ा सा हमें इस मॉडल के बारे में भी बताएं कि किस तरीके से ये वॉलंटियरिज्म कम्युनिटीज़ में वर्क कर रहा है, और फिर हम हिरा की ज़बानी सुनेंगे उनकी अपनी कहानी। तो परवीन, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट